السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے ایک تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو پہلے ہی متوقع تھا آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے، وہ کل رات کو سپریم کورٹ نے حکم جو ہے تحریری حکم نامہ اس کا جاری کر دیا کل کی سماعت کا۔ دوسرا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بالآخر جو ہے تحریک انصاف جو ہے وہ ریت کی دیوار کی طرح کیوں بکھر گئی ہے، کیوں ایسے بکھر گئی ہے جیسے جون اور جولائی کے مہینے میں برف جو ہے وہ پگھل جاتی ہے میدانی علاقوں میں۔ تو یہ دو موضوعات ہیں جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ توقعات کے عین مطابق کل رات گئے سپریم کورٹ نے اپنا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، اور اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی، کیونکہ جب آج کل یہ سہولت ہو گئی ہے لوگوں کو کہ آپ کو نہ کارروائی سننے کی ضرورت ہے، نہ کارروائی دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ٹی وی پہ چلتے ہوئے ٹکر دیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ بینچ کہ ججز کے نام دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس بینچ کا کیا فیصلہ آئے گا، اس کیس کا فیصلہ کیا آئے گا، کیونکہ مخصوص ججز ہیں جو کہ آئینی اور سیاسی معاملات جو ہوتے ہیں ان کے کیسز میں بیٹھتے ہیں، ان کا ایک پیٹرن ہے فیصلے کرنے کا، اس لیے کوئی اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا۔ جیسے ہی بینچ بنتا ہے تو لوگ کورٹ رپورٹرز ہوں یا دوسرے لوگ ہوں یا سیاسی تجزیہ نگار ہوں تو وہ پہلے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے توقعات کے مطابق سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن جو تھا اس کا نوٹیفکیشن سسپینڈ کر دیا، اس کی جو کارروائی تھی کمیشن کی اس کو روک دیا۔ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور آڈیو لیکس کمیشن کے سربراہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان کی سربراہی میں کمیشن کا اجلاس ہوا، وہ بیٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ ریمارکس بڑے اہم ریمارکس بھی دیے، اور یہ کہا کہ اگر دوسروں کی عزت ہے تو تھوڑی بہت ہماری بھی عزت ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے اس کو اس طرح کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، اس کو یہ اسٹے آرڈر جاری نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح جو آج کمیشن کی کارروائی تھی، انہوں نے پھر جب اٹارنی جنرل نے حکم پڑھ کے سنایا سپریم کورٹ کا تو انہوں نے کارروائی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھائی، اس کو روک دیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں چیف جسٹس عزت مآب جناب عمر عطیہ بندیال صاحب کی سربراہی میں، وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونے دیں گے جس کے نتیجے میں ان کے ہم خیال ججز کے اوپر کوئی حرف آتا ہو یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہو۔ حکومت نے یہ کمیشن بنایا تھا سپریم کورٹ کے ایک معزز جج صاحب کی سربراہی میں، دو چیف جسٹس کے، دو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اس میں شامل تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ مجھ سے پوچھے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اب حکومت کے پاس کیا آپشن بچی ہے؟ اگر حکومت واقعی اس کے اوپر کوئی انکوائری کرنا چاہتی ہے تو اب حکومت کے پاس جو ہے وہ آپشن یہ بچی ہے کہ وہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کی سربراہی میں ان کے اوپر مشتمل ایک کمیشن بنا دے، اور پھر وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دے، اور اس کی بنیاد پہ پھر حکومت فیصلہ کرے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ تو بہرحال یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کل کے حکم امتناعی کے بعد اور کارروائی کو روکنے کے بعد کہ چیف جسٹس عزت مآب جناب عمر عطیہ بندیال صاحب اور ان کے ہم خیال ساتھی اپنے ساتھی ججز، ہم خیال ججز کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی طرف سے کھلا پیغام ہے حکومت کو کہ جو آپ نے کرنا ہے کر لیں، ہم آپ کو اس معاملے میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم ان کو ہر ممکن حد تک جا کر بچائیں گے۔ تو یہ ایک تو یہ ایشو تھا، لیکن اس سے حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان جو پہلے سے موجود تناؤ ہے وہ اور بڑھے گا، اس میں کمی آنے کا فی الحال امکان نہیں ہے، اور جب تک یہ چیف جسٹس صاحب ہیں سپٹمبر تک تو لگتا یہی ہے کہ یہ کھینچا تانی جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ایشو ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے وہ ہے کہ تحریک، میرا خیال تھا
میرا ذاتی طور پہ بھی یہ خیال تھا کہ شاید تحریک انصاف کچھ عرصہ مزاحمت کریں، اس کے جو رہنما ہیں، مطلب جو الیکٹیبلز ہیں، ان کے جانے پہ تو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں، ان کا تو کام ہے یہ. لیکن جو سب سے زیادہ حیرت کی بات ہے، جو سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے، کہ تحریک انصاف کے جن لوگوں نے اب تک چھوڑا ہے پارٹی کو، ان کی اکثریت الیکٹیبلز کی نہیں ہے. ان کی اکثریت ان لوگوں کے اوپر مشتمل ہے جو 25 سال سے، 20 سال سے، 18 سال سے، 15 سال سے تحریک انصاف کے ساتھ تھے. یہ اس وقت سے تحریک انصاف کے ساتھ تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، جب عمران خان صاحب کا کوئی سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا لوگوں کو، اور الیکٹیبلز تو ان کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن اس سارے کے باوجود وہ لوگ مشکل ترین وقت میں، جب عمران خان صاحب کا 1997 میں، پھر 2002 میں تحریک انصاف بری طرح سے الیکشن ہاری. 1997 میں کوئی سیٹ نہیں ملی تھی، عمران خان صاحب بھی تمام نشستوں پہ الیکشن ہار گئے تھے، بری طرح سے ہار گئے تھے، ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی ان کی. 2002 میں عمران خان صاحب میاں والی کی ایک نشست جیتنے میں کامیاب ہوئے، باقی پورے پاکستان میں جو ہے برا حال ہوا. لیکن یہ لوگ ان کے ساتھ رہے عمران خان صاحب کے، اور یہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے ساتھ نہیں آئے تھے، بلکہ یہ جو ان کا تبدیلی کا نعرہ تھا، اور جو عمران خان کی ہیرو شپ تھی، فین فالوئنگ تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شوکت خانم کے لیے بھی عمران خان کا بہت ساتھ دیا تھا چندہ اکٹھا کرنے میں، ان کے اس کی تعبیر میں. تو جب پارٹی بنائی تو وہ ان کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ چلے گئے. علی زیدی، عمران اسماعیل، عامر کیانی، اس کے علاوہ بے شمار نام ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے برے سے برے وقت میں. لیکن جیسے ہی دباؤ آیا 9 مئی کے بعد، تو یہ تمام رہنما جب یہ گرفتار ہوئے، جیلوں میں گئے، تو یہ جیلوں سے رہا ہونے کے لیے جس قدر تیزی دکھا رہے ہیں، وہ بہرحال ایک افسوسناک پہلو ہے اس بات کا. ہو سکتا ہے میں بھی شاید زیادہ دن، اگر مجھے پکڑ لیا جائے تو میں زیادہ دن جو ہے وہ جیل میں نہ گزار پاؤں. لیکن جس انداز سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ بہرحال ایک تحریک انصاف جو اپنے آپ کو انقلابی کہتی تھی، جو کہتے تھے ہم پاکستان میں تبدیلی اور انقلاب کی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ انقلابی تو جعلی ثابت ہوئے. یہ تو 4 دن کی جو جیل ہے وہ نہیں گزار سکے، جو ہے وہ کاٹ سکے. سلام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان جالوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے ان رہنماؤں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو، جنہوں نے شاہی قلعے میں کئی ماہ گزارے، تشدد برداشت کیا، ذلت برداشت کی، ہر طرح کی اذیت برداشت کی، لیکن نہ پارٹی چھوڑی، نہ سیاست سے بھاگے. سلام ہے ان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، پاکستان کے بائیں بازو کے سیاسی کارکنوں کو، جو سال ہر سال جیلوں میں پڑے رہے، سڑتے رہے، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، بھاگے نہیں، تمام تکالیف برداشت کی، کیونکہ وہ نظریاتی سیاست کر رہے تھے، وہ عوام کی سیاست کر رہے تھے، وہ لوگوں کی سیاست کر رہے تھے، وہ پاکستان میں آئین، جمہوریت، سماجی اور معاشی انصاف کی لڑائی لڑ رہے تھے، وہ پاکستان میں مساوات پر مبنی ایک معاشرے کی جدوجہد کر رہے تھے، وہ سوشلزم کے لیے لڑ رہے تھے، وہ نظریات کے لیے لڑ رہے تھے. اس لیے وہ کھڑے رہے، مشکل ترین حالات میں کھڑے رہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے رہنما مشکل ترین حالات میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے، وہ چھوڑ کے بھاگے نہیں، وہ جیلوں سے ڈرے نہیں، وہ تکلیفوں سے، اذیتوں سے ڈرے نہیں. لیکن تحریک انصاف کے رہنما جس انداز سے چھوڑ رہے ہیں، یہاں تو ماشاء اللہ بھی نہیں ہے، ایک جمہوری حکومت ہے. ہو سکتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی، ہو سکتا ہے ان کے اوپر سختی ہوئی ہو جیل میں، لیکن جس تیزی کے ساتھ وہ چھوڑ رہے ہیں، یہ کم از کم پاکستان میں پہلے ایسا نہیں ہوا. تو اس سے نظر آتا ہے کہ جو درمیانے طبقے اور اپر مڈل کلاس کی جو لوگوں پہ مشتمل سیاسی جماعت ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ تو شاید کھڑی رہ سکتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی حصے کی مدد کے ساتھ کھڑی رہ سکتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کے اوپر تھوڑی سختی ہوئی ہے، جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوئے، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے تیور دکھائے ہیں، تو وہ فوراً جو ہے وہ ہوا کی طرح سے تحلیل ہوتی جا رہی ہے، وہ ریت کی دیوار کی طرح سے بکھر گئی ہے، اور وہ پگھل رہی ہے برف کی طرح اور بکھر رہی ہے. تو یہ جو ہے، یہ کم از کم پاکستان میں اس سے پہلے کوئی سیاسی جماعت اس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ میلٹ نہیں ہوئی تھی. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ تربیت نہ کریں، اگر آپ سیاسی طور پہ لوگوں کو تربیت یافتہ نہ کریں، آپ لوگوں کو لوگ کسی خاص نظریے کے ساتھ منسلک نہ ہو، تو پھر وہ مشکل حالات میں کھڑے نہیں رہ سکتے زیادہ دیر. تو یہ ایک اس کا جو ہے وہ پہلو ہے.
ایک کے بعد ایک لیڈر جو ہے مطلب سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ کس کس کا نام لیں. اب تک 70 سے زیادہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، رہنما ہیں، مرکزی رہنما ہیں، صوبائی رہنما ہیں، وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. سابقہ ٹکٹ ہولڈرز، MNA، وفاقی وزراء وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. اور ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور ابھی شاید لگتا یہ ہے کہ یہ تعداد شاید 150، 200 یا 300 سے بھی اوپر شاید جائے گی. تو یہ ایک، اور عمران خان صاحب ابھی بھی انہوں نے اب خیر ان کو شاید ریئلائزیشن ہو رہی ہے، انہوں نے اب کہا ہے، اپیل کی ہے کہ اس کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے، لیکن میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ مذاکرات کریں. لیکن اب سیاسی حکومت جو ہے، اتحادی حکومت، وہ عمران خان صاحب کو کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی کہ وہ مذاکرات کے ذریعے عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ کوئی سپیس دے. تو عمران خان صاحب نے جس قسم کا رویہ اختیار کیا تھا، اب اسی قسم کے رویہ کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا PDM اور اتحادی جماعتوں کی طرف سے. اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی ان کے ساتھ جو ہے ان کی بات سننے کے موڈ میں نظر نہیں آتی. تو اگر عمران خان صاحب نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ برقرار رکھی ہوتی، بنائی ہوتی، ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے، تو آج یہ نوبت نہ آتی. اب وہ بہت مشکل میں ہیں، اب وہ بہت مشکل میں پھنس گئے ہیں عمران خان صاحب. اور اسے نکلنے کے لیے وہ جو اپیلیں کر رہے ہیں، اسے بڑھ کے ان کو کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے، ان کو کھل کے اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کرنی ہوگی، اور پھر کچھ قدم پیچھے ہٹانے ہوں گے. اس کے بعد شاید ان کو تھوڑی بہت سپیس مل سکے، ان کو سانس لینے کا موقع مل سکے. یہ جو تحریک انصاف بار بار یہ کہتی ہے اتنا ظلم کسی پہ نہیں ہوا، اتنی سختی کسی پہ نہیں ہوئی، اتنا جبر کسی پہ نہیں ہوا، تو وہ پاکستان کی تاریخ کو، سیاسی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے، پاکستان کے سیاسی رہنما نے ایوب خان کی آمریت کے خلاف بھی جدوجہد کی، یحییٰ خان کی آمریت کے خلاف بھی جدوجہد کی، جنرل ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف بھی جدوجہد کی، اور جنرل مشرف کی آمریت کے خلاف بھی جدوجہد کی. اذیتیں برداشت کی، تشدد برداشت کیا، ٹارچر سیل میں رہے، لیکن بھاگے نہیں، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. کاروبار تباہ ہو گئے، خاندان تباہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. اور کم از کم تحریک انصاف کے لوگ اگر بھاگ رہے ہیں تو کم از کم ان کو تاریخ پاکستان کی جو ہے وہ مسخ نہیں کرنی چاہیے. اور پاکستان کی یہ تاریخ ہے کہ پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے، بائیں بازو کے، ترقی پسند سیاسی جماعتوں کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ کے اور جماعتوں کے جو لوگ تھے، جماعت اسلامی کے، یہ لوگ کھڑے رہے کیونکہ یہ کسی نہ کسی نظریے کے ساتھ وابستہ تھے. ان کی کوئی نہ کوئی سوچ تھی یا فکر تھی. لیکن جب آپ کی کوئی نظریہ نہ ہو تو پھر آپ کے لیے کھڑا رہنا زیادہ دیر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی کیفیت کا سامنا جو ہے وہ تحریک انصاف کو اس وقت ہے. ایک افسوسناک صورتحال ہے. پاکستان جمہوریت کے لیے مضبوط سیاسی جماعتیں ضروری ہوتی ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کو جمہوری طرز عمل کا اور سیاسی طرز عمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے. جب اقتدار ان کے پاس ہو، جب طاقت ہو، تو اس وقت بھی ان کو ہمبلنیس دکھانی چاہیے، اس وقت بھی ان کو ایروگنس نہیں دکھانی چاہیے، اس وقت بھی ان کو تکبر نہیں دکھانا چاہیے. تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا سبق ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہے. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.